بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بلا تاخیر شان سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک موضوع پر لب کشائی کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں مفتی اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وقار احمد المدنی مدد اللہ العالی کی تشریف لائیں اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان فرما کر ہمارے تاریک دلوں کو منور فرمائے، معطر فرمائے، مجلہ فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان و عظمت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی جعلنا مسلما ومقلدا مسلما ومقلدا ومحبا ومؤدبا ومعظما ومطيعا ومطيعا لعباده الذين اصطفى اللهم نبيا وصديقا نبيا وصديقا وغوثا وأبدالا وأوتادا ومجددا والصلاة والسلام على من يجعل الله لقلوب المؤمنين طبيبا
طبيبا ومزكيا ومطهرا ومبشرا ونذيرا وأقامه الله يوم القيامة للمذنبين شفيعا ومستعينا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وطلباء سنته جميعا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بآواز بلند مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چلے دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چلے دیے ہیں کوچے بسا ہیں مل کے جس راہ چلے دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں
مل کے گونج بہ جائے جس راہ چلے دیے ہیں گونجے. قابل توجہ شعر ہے. میرے امام کا اعتماد دیکھیے اپنے نبی کی ذات اقدس پر کہ آنے تو یا دیبو تو اب تو تمہاری جانب آنے تو یا دیبو تو اب تو تمہاری جانب. ارے کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. ہاں کشتی مل کے میرے ساتھ پڑھیے کہ کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا. اور قابل توجہ فرمائیے گا, بہت خوبصورت میرے امام نے لکھا ہے, بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. میرے امام کہتے ہیں کہ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو کیونکہ مشکل میں ہے باراتی پرخار راستے ہیں مشکل میں ہے باراتی پرخار راستے ہیں. سبحان اللہ کہہ دیا. آخری شعر اور میرے امام کی شان میں مقطع لکھا, کیا خوب داغ دلی استاد زمان نے لکھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. ارے جسمت آ گئے ہو سیکے بٹھا سمیت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں جس راہ چلے گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ لب کشائی کرنے کے بعد رب کائنات جل وعلا کی حمد و ثنا کہ مالک کریم جل وعلا نے ہم سب کو آج کی اس خوبصورت بزم میں اپنے پیارے نبی کا اور اپنے پیارے نبی کے پیارے یاروں کا تذکرہ سننے سنانے کی سعادت عطا فرمائی. مالک کریم ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے. آج کی اس محفل کے روئے رواں صدر محفل پیکر اخلاص و محبت استاذ العلماء جناب حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق صدیقی صاحب
زید شرفہ، دیگر علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ اور اب تمامی احباب، جملہ منتظمہ کمیٹی، اہل محلہ، نوجوان ساتھی جنہوں نے آج کی اس محفل میں اپنا اپنا حصہ اپنی طاقت اپنی وسعت کے مطابق پیش کیا، اللہ رب العزت سب کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیمہ اجر کثیرہ عطا فرمائے۔ میرے بڑے مشفق مہربان دوست، میرے بزرگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور بہت ہی مخلص دوستوں میں سے ہیں جناب محترم راجہ نذیر صاحب، جنہوں نے آج کی اس محفل میں خصوصاً میرا انتخاب کیا، اور مجھے اللہ نے یہ سعادت دی کہ میں آپ کے یہاں آ کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر اور اس کے پیاروں کا ذکر سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مالک کریم مجھ سمیت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت جل وعلا نے آج کے اس پرفتن دور میں بھی انسان کو ایک ایسی کتاب دے رکھی ہے کہ جسے اللہ رب العزت جل وعلا نے پیمانہ صحت قرار دیا، ورنہ آج کے اس پرفتن دور میں عالم اسلام کے خلاف سامراجی طاقتیں، استعماری قوتیں، یہود و ہنود کے ایجنٹ، مستشرقین کے ایجنڈے، گلوبلائزیشن کا تصور، کلونائزنگ کا ایک نیا فتنہ اور دیگر بہت سارے فتنوں سے آج کے اس دور میں ہم سب کا مقابلہ ہے۔ لیکن یہ میرے مولا کا کرم ہے کہ مالک کریم جل شانہ نے ہم سب کو آج ایک عظیم ہستی کے ذکر سننے اور سنانے کے لیے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رابطہ کسی مرکز سے جڑا ہوا ہے۔ اور اس مرکز کے ساتھ جس کی نسبت ہے ہم ان سب سے پیار کرتے ہیں۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں یہ ابن الوقتی کا دور ہے، دنیا پرستی کا دور ہے، مفاد پرستی کے ساتھ انسان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ ہر شخص کے تعلقات کی ڈوری مفاد پرستی سے شروع ہوتی ہے اور مفاد پر ہی ختم ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ لیکن آج کے اس پرفتن دور میں بھی یہ نقطہ اور یہ جو بنیاد ہے یہ آپ احباب نے بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ ذرا کہہ دیجئے نا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ آج کے اس پرفتن دور میں بھی جہاں لوگوں کی روش بن چکی ہے، اور وہ روش کیا ہے کہ لوگ صحیح اور غلط کے تعین کے لیے اپنی عقل کا چناؤ کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صحیح اور غلط کا تعین عقل کرے گی، گویا وہ عقل کو پیمانہ، میزان، سانچہ اور ترازو سمجھ بیٹھے کہ
کہ عقل ہی وہ پیمانہ ہے، وہ ترازو ہے، وہ مقیاس ہے، وہ پیمانہ ہے جو صحیح اور غلط کا تعین کرے گا۔ بات قدرے ٹھیک ہے، اس لیے کہ عقل صحیح اور غلط کا تعین کرے گا۔ سبحان اللہ کہہ کر اپنی بیداری کا ثبوت دینا، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ پہلے 10 منٹ آپ میرے ساتھ رہیں گے نا تو اگلے 50 منٹ میں آپ کو ساتھ لے لوں گا، لیکن آپ کے پاس کہیں جانے کے لیے کرایہ بھی تو ہونا چاہیے نا، تو سبحان اللہ سے صدا بلند کیجئے، قابل توجہ۔ صحیح اور غلط کا تعین کرنے کے لیے عقل کو پیمانہ، میزان، سانچہ سمجھ بیٹھے۔ میں نے کہا بات قدرے ٹھیک ہے، اس لیے کہ عقل ضرور فیصلہ کرے گی صحیح اور غلط کا، لیکن میری اور تیری دکانداری میں، میری اور تیری دکانداری میں عقل صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے گی۔ میری اور تیری دنیا داری میں عقل صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے گی۔ میری اور تیری زمینداری میں، پر سن جب بات آئے گی دین مصطفیٰ کی، نہیں ٹلیجے سبحان اللہ، نہیں نہ گج کے آنکھوں سبحان اللہ، جب بات آئے گی دین مصطفیٰ کی، میں نے پوچھا یا رب کریم تو بتا دے صحیح اور غلط کا پیمانہ کیا ہے، ترازو کیا ہے، سانچہ کیا ہے، مقیاس کیا ہے؟ فرمایا سن، جسے میں نے صحیح اور غلط کا تعین کرنے کے لیے پیمانہ بنا کر بھیجا، وہ یا تو میرا قرآن ہے یا میرے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، صحیح اور غلط کا تعین کرنے کے لیے رب نے جسے پیمانہ بنایا نا، میزان بنایا، مقیاس بنایا، سانچہ بنایا، وہ یا تو میرا، رب نے فرمایا میرا قرآن ہے یا میرے نبی کا فرمان ہے۔ حضرت صاحب مجھے آپ کا اشارہ ملا ہے، قابل توجہ۔ ہمارے یہاں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ لوگ 3 دن کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، 3 دن کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، واپس پلٹ کے آ کے کہتے ہیں یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، کبھی 3 دن میں بھی فیصلہ ہوا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ صحیح اور غلط کا فیصلہ 3 دن نہیں کریں گے، رب کعبہ کی قسم، رب کا قرآن کرے گا یا میرے نبی کا فرمان کرے گا؟ تو صحیح اور غلط کا تعین اللہ کا قرآن کرے گا یا میرے نبی کا فرمان کرے گا؟ اگر صحیح اور غلط کا تعین اتنی جلدی ہوتا نا، صرف 3 دن میں، ہاں جی چلو 3 دن کے لیے چلتے ہیں جی صحیح اور غلط کا پیمانہ تلاش کرنے کے لیے، میں نے کہا صحیح اور غلط کا تعین اگر صرف 3 دن میں ہوتا نا تو حضرت عمر میرے نبی سے 12 سال میں سورہ بقرہ نہ پڑھتے۔ کتنے عرصے میں حضرت عمر نے پڑھی ہے؟ 12 سال میں۔ 12 سال میں کیا پڑھا؟ سورہ بقرہ پڑھی ہے۔ نصاب صرف 2 چیزیں تھی، رب کا قرآن تھا، میرے نبی کا فرمان تھا۔ نہ کیمسٹری، نہ بایولوجی، نہ فزکس، نہ اور دنیاوی علوم کی کتابیں، صرف کیا تھا؟ رب کا قرآن تھا اور میرے نبی کا فرمان تھا۔ اب دنیا والوں، مجھے اور آپ کو بھی نا 16 سال پڑھنے کے بعد ماسٹر کی ڈگری ملتی ہے، ماسٹر کی ڈگری ملتی ہے نا، لیکن 12 سال کے اس ڈپلومے کے بعد مولا عمر کو کون سی ڈگری ملی ہے؟ یار نہیں ٹلیجے سبحان اللہ، نہ آنکھوں نہ گج کے آنکھوں سبحان اللہ۔
اللہ اکبر. مولا عمر کو 12 سال کے بعد ڈگری کیا ملی؟ توجہ حضرت، قابل توجہ. مولا عمر کو ڈگری ملی ہے. میرے نبی نے کیا ڈگری ارشاد فرمائی؟ میرٹ بن گیا. فرمایا لاؤ کانا بادی نبی جن لکانا عمر. لوگوں اگر میں نبی بن کے میرے بعد اگر کوئی نبی بن کے آتا تو عمر کے پاس نبوت کا میرٹ تھا، خدا اسے نبی بنا دیتا. اگر میرے بعد کوئی نبی بن کے آتا نا تو عمر کے پاس یہ میرٹ تھا، وہ نبی بن کے آ جاتا. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. عمر کے پاس یہ میرٹ تھا، لیکن بتا تو صحیح یہ میرٹ آیا کہاں سے؟ 12 سال میرے حضور سے پڑھا ہے. 12 سال میرے حضور سے پڑھا ہے. آج جو حضور محدث اعظم پاکستان، مفتی اعظم پاکستان مفتی سردار علی خان صاحب علیہ رحمہ قدس سرہ العزیز کے شاگرد جو ہے نا، وہ پورے پاکستان میں چھائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کا اتنا ہی روب کافی ہے کہ انہوں نے محدث اعظم سے پڑھا ہے. ان کا اتنا ہی روب کافی ہے کہ انہوں نے محدث اعظم سے پڑھا ہے. تو سننا پھر عمر کا بھی تو کوئی میرٹ ہوگا نا، کیونکہ عمر نے میرے نبی سے پڑھا ہے. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. حضرت عمر نے کس سے پڑھا؟ میرے نبی سے پڑھا ہے. قابل توجہ پیر نصیر الدین نذیر صاحب کی قلم تڑپ اٹھی. اور میں مرزا قادیانی کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں اور سارے قادیانیوں کو درس دیتا ہوں کہ اگر میرے نبی کے بعد نبوت کا میرٹ رکھنے والا عمر نبی بن کے نہیں آیا نا تو انگریز کے ٹکڑوں پہ پلنے والا دجال بھی نبی نہیں ہو سکتا. قابل میرٹ کون رکھتا تھا میرے نبی کے بعد نبوت کا؟ حضرت عمر اور حضرت علی. قابل توجہ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، اور حضرت علی کے لیے فرمایا اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے. فرق اتنا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو میرٹ ہوا یا نہیں؟ میں نے کہا مولا عمر مولا علی نبوت کا میرٹ رکھنے کے بعد بھی نبی بن کے نہیں آئے تو انگریز کی گود میں پلنے والا بھی نبی نہیں ہو سکتا. قابل توجہ بات آگے نکل جائے گی. میرے دوستو یہ وہ ذات اقدس ہے نا جس نبی سے میرے عمر نے پڑھا ہے. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. جانتے ہو اس نبی کی شان کیا ہے؟ تمہاری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ایمان کی حالت میں ایک بار میرے نبی کو دیکھنا ایک طرف. کسی نے ایک لمحے کے لیے میرے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، ادھر کلمہ پڑا ادھر موت واقع ہو گئی. قیامت والے دن امام اعظم بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے مولا 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی لیکن یہ صحابی رسول آگے کیوں ہے؟ رب فرمائے گا تمہیں معلوم نہیں، اس نے دیکھا کس کو ہے. عجیب و غریب قسم کے حالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور مولا عمر جیسے کہ ذات اقدس کے اوپر بانکتے ہیں. آہا خدا کی قسم جو عمر کی ذات اقدس پر حملہ کرے وہ حملہ نبی کی غیرت پر کر رہا ہے. وہ حملہ نبی کی غیرت پر کر رہا ہے. قابل توجہ اس لیے کہ مولا عمر ہی ہے نا جن کی بیٹی میرے حضور کے گھر میں آئی. ہائے ہائے ہائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا، قابل توجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی طرف پیغام بھیجا عمر آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا. اب ظاہر ہے میرے رب کائنات کی چاہت بھی یہی تھی. قابل توجہ بلند آواز سے ایک بار اظہار تو کر دیجئے نا سبحان اللہ کہہ کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا. میرے حضور نے فرمایا عمر ہائے ہائے ہائے
عمر کیا میں تجھے عثمان سے بہتر داماد نہ بتاؤں؟ اے بلند آواز سے کہہ دو نا سبحان اللہ. کیا میں تجھے عثمان سے بہتر داماد نہ بتاؤں؟ اے اللہ کے نبی ضرور فرمائیے. فرمایا عمر تجھے اپنا سسر اللہ کا نبی منتخب کرتا ہے، تیری بیٹی سے عقد اور مومنو کی ماں بھی اسے اللہ کا نبی بناتا ہے، اسے مومنو کی ماں بھی اللہ کا نبی بناتا ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو، جو حضرت عمر کی ذات اقدس پر حملہ کرے وہ نبی کی غیرت پر حملہ کر رہا.